الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الصلوات عليكم. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. گزشتہ مجالس میں اپنے ناقص مبلغ علم کے تحت دین پر جو گفتگو میں کر سکتا تھا وہ آپ کی خدمت میں پہنچائی، اور یقین مانیے اس قدر طویل موضوع ہے یہ کہ مجھ جیسا کم علم بھی اتنی کمی اور تشنگی محسوس کر رہا ہے اس میں. کم از کم 10-12 اشرے پڑھے جاتے اور پھر اس وقت بچہ خود سوچنے پہ مجبور ہو جاتا کہ اگر یہ دین ہے تو پھر اس کے اصول کیا ہیں. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ کچھ آپ جو آج تشریف لائے ان کے لیے اجمالی خاکہ پیش کر دیتا ہوں. میں نے اس وقت تک دین کے مراحل بتائے، اقسام بتائے، اسم و رسم کے میزان میں دین کو تولا، اور اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بولا. جو کچھ بولا ہے وہ قرآن بولا ہے. دین توحید اور جزوی نبوت کو جب اپنے دامن میں رکھتا ہے تو دین مصطفیٰ کہلاتا ہے، اور جب محمد مصطفیٰ دین میں شامل ہوتے ہیں تو وہی دین مجتبیٰ بن جاتا ہے، اور جب دین میں علی شامل ہو جائے تو وہ دین مرتضیٰ ہوتا ہے. یہ سارے قرآنی فیصلے تھے. اللہ نے اسے دین خالص، دین واسب، دین قیم، دین حق اور دین اللہ کے نام دیے. اور اسم و رسم کے پیمانے میں 3 حجتوں کو خدا نے قرآن میں دین کہا. امیر کائنات کو دین کہا، سلطان کربلا کو دین کہا، اور امام زمانہ کو دین کہا. یہ بات نہیں. اب یہاں سے جو میں کہنے لگا ہوں لفظ پہ توجہ چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے مجھے خمسہ پڑھنا تھا تو اب کچھ نہ کچھ نتیجہ تو مجھے دینا ہی ہے نا آپ کو. گو کہ میں ابھی مطمئن نہیں ہوں، وقت نہیں تھا نا کوئی صاحب یہ نتیجے کا، لیکن ظاہر ہے آخری پروگرام ہے تو بے نتیجہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا. خدا کے لیے ڈر کسی کے ابا جان کا نہیں ہے مجھے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں خود بات کو آگے پیچھے کرنے والے کا اپنے ایمان کا پیمانہ چھلک نہ جائے. اس لیے جو کہوں میری کہی ہوئی کو میرے لفظوں کے تناظر میں دیکھنا. مجھے یہ بھی خبر ہے کہ عوام تو پھر عوام ہے، میری آج کی باتیں سن کر بڑے بڑے علم کے چہرے بگڑ جائیں گے، لیکن جب ایک اور ایک دو ہیں تو پھر دو ہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا
کہ توحید عدل نبوت امامت قیامت کا دین سے کوئی تعلق نہیں، روح اور جسم سے بھی زیادہ تعلق۔ لیکن آؤ پانڈو سٹریٹ کے اس ممبر سے چیلنج ہے غضنفر کا، علماء اس زمانہ کو، مجھے وہ آیت دکھاؤ جس سے تم نے یہ 5 اصول بنائے۔ سمجھ میں آئی جائے؟ قرآن میں کوئی آیت ہے؟ ایک ہی آیت چاہتا ہوں میں، دکھاؤ۔ ابھی ممبر چھوڑ کے تمہارے قدم چوم کے معافی مانگوں گا، اپنے لفظ واپس لوں گا، تمہاری بیعت کر لوں گا۔ نہیں ہے آیت؟ نہ صحیح، وہ حدیث دکھاؤ۔ کہ جس میں تمہارے رسول نے کہا ہو کہ یہ 5 اصول دین ہیں۔ معافی مانگ لوں گا، بیعت کر لوں گا، زندگی بھر ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا۔ نہیں ہے حدیث؟ نہ صحیح، قول معصوم دکھاؤ۔ نہیں، تم نے منت مان رکھی ہے کہ جو بات نہ قرآن میں ملے، نہ حدیث میں ملے، نہ قول معصوم میں ملے، مولوی ٹھیکیدار ہے دین کا۔ لے گھبراہٹ ہو رہی ہے تو چھوڑ دوں۔ شروع میں آواز میں ایسا نعرہ سنا دے کہ قبلہ صاحب کو تمام مجلس پڑھنی آسان ہو جائے، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ لے دے کر، کیونکہ میرے سامنے صاحبان علم بھی بیٹھے ہیں، ارباب ممبر بھی ہیں۔ ایک آیت پیش کی جاتی ہے نقوی صاحب، اس کی روشنی میں ہم نے وضع کیے ہیں اصول دین۔ میں آیت پڑھتا ہوں اور فیصلہ تم پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اور یہیں رک جاتے ہیں ڈنڈی مار کے، جبکہ آیت بہت آگے تک جا رہی ہے۔ آیت پہلے پوری پڑھ دوں؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا، سر اٹھانا۔ اور اب اگر آ گئے ہو آج تو پھنس بھی گئے ہو، آئے اپنی مرضی سے ہو، جاؤ گے غضنفر کی مرضی سے۔ اللہ فرماتا ہے نیکی یہ نہیں، نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ نیکی تو یہ ہے اللہ پہ ایمان لاؤ، قیامت پہ ایمان لاؤ۔ نہیں، اب پکے رہنا، اسی سے اصول دین بنائے ہیں تم نے نا۔ من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائے اس نے نیکی کی، والیوم الآخر، جو قیامت پہ ایمان لائے، والملائکۃ، جو فرشتوں پہ ایمان لائے۔ یہ فرشتے تو اصول دین میں کہیں نہیں ہیں۔ ملائکہ پر ایمان لائے۔ کیوں مولانا، ہیں کہیں فرشتے؟ نہ آپ میں ہیں نہ ہم میں ہیں۔ 3 اصول دین ہے جہاں، 3 اصول دین جنہوں نے بنائے ان میں بھی نہیں، 5 جنہوں نے بنائے ان میں بھی نہیں۔ بات تو آگے، والکتاب، اللہ کی کتاب پہ ایمان لائے۔
کتاب ہے کہیں اصول دین میں؟ والنبیین، تمام نبیوں پہ ایمان لائے، چلو نبوت رکھ لی دونوں گھروں نے۔ وآت المال، آگے آیت جا رہی ہے، جاؤ گے کہاں؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اپنی خواہش کے باوجود مال خرچ کرے رسول کے قریبیوں پر۔ سمجھ میں آ رہی بات جناب؟ وآت المال علی حبہ، خود چاہے مال کی محبت رکھتا ہو، ضرورت مند ہو، خواہش رکھتا ہو، پھر بھی خرچ کرے ذوی القربہ پر، رسول کے قریبیوں پر، والیتامى، رسول کے یتیموں پر، والمساکین، رسول کے مسکینوں پر، وابن السبیل، سبیل کے بیٹوں پر۔ پچھلی قطار والوں گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ والسائلین، سائلین کو بھی دے، وفی الرقاب، لونڈی غلام آزاد کرنے میں بھی خرچ کرے، واقام الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دے۔ اب شاگردی میں کہاں جاؤں؟ میرا موضوع اصول دین رکھا تم نے، جاؤ علماء زمانے سے پوچھو، جہاں نماز کا حکم، ساتھ زکوٰۃ کا حکم، کیا ہر بندہ صاحب نصاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو صلاۃ بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ ہر مومن کو زکوٰۃ کا پابند کیا گیا، چاہے وہ گداگر مومن ہے یا بادشاہ۔ جب ہر بندہ صاحب نصاب ہی نہیں، اللہ ہر بندے سے زکوٰۃ کیوں مانگ رہا ہے؟ پوچھو علماء سے یہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ صلاۃ قائم کرے، زکوٰۃ دے، ایفاء عہد کرے، جبکہ عہد کر لے، فقر میں، فاقہ میں، رنج میں، کٹھن میں صبر کرے، فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، یہی متقین ہیں۔ اب یہ ہے پوری آیت مولانا، اس میں سے کچھ چیزیں تم نے اصول میں رکھ لی، کچھ فروع میں رکھ لی، کچھ نہ ادھر رکھی نہ ادھر رکھی۔ نہیں، جو کہ بخاری صاحب بہت سے چہروں پہ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، کم از کم 60 سے 65% پیشانیوں پہ سوالیہ نشان ہے کہ آخر اصول دین کیا ہے؟ یہ 5 چیزیں یقیناً دین ہیں۔ ہاں یہ ابھی جو میں اشرا پڑھ گیا ہوں جامع صاحب الزمان میں، اگر تمہارے ذہن میں ہے تو مجھے زحمت سے بچا لو گے تم۔ اصل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جڑ، فرع، شاخ۔ شاخیں نقوی صاحب رد و بدل کا شکار رہتی ہیں۔ جڑ کبھی نہیں بدلا کرتی، پت جھڑ میں شاخیں مرجھا جاتی ہیں، بہار میں نئے شگوفے نکل آتے ہیں، لیکن جڑ پت جھڑ میں بھی ویسی، بہار میں بھی ویسی۔
اور اگر یاد ہے تو پورے عشرے میں اسی آیت پہ تمہیں بحث کرتا رہا ہوں کہ کون سا شجرہ طیبہ اصلھا ثابت و فروعها فی السماء، جس کی ایک شاخ ایک فرع۔ قرآن نے اصل بتائی، اب نتیجہ پہلے لو اور دو چار باتیں بعد میں سنو۔ سر اٹھانا، کس مذہب کے نام سے مشہور ہو تم؟ جعفری؟ جس کے نام سے مذہب ہے تیرا، وہ فرما رہا ہے میرے مولا مجھے توفیق دے، اس منبر پہ میں بیٹھا ہوں جس پہ یا حجت خدا بیٹھا یا حجت کا دشمن، درمیانی تو راستہ ہی کوئی نہیں۔ مجھے حق کہنے کی توفیق دے اور انہیں حق کی ضربت برداشت کرنے کی صلاحیت عطا کر۔ کہے منبر سے رہا ہوں، سرگوشی ہے نہیں، آواز میری قید ہو رہی ہے بمے تصویر کے، کہے سے مکر میں نہیں سکتا۔ سرکار صادق فرماتے او لوگو نحنو اصل کل خیر ومن فروعنا کل بر ومن البر التوحید والصلاۃ والزکاۃ۔ چلے تو نہیں گئے ہو کہیں؟ والعفو عن المسیء وقظم الغیظ وتعاہد الجور والاقرار بالفضل لأہلہ۔ فرما ہم 14 ہر خیر کی اصل ہے اور ہر نیکی ہماری فرع ہے۔ برداشت کی منزل آگے ہے، جس کے لیے میں نے دعا مانگی وغیرہ بھی وہ منزل آگے ہے۔ نحن اصل کل خیر، ہم ہر خیر کی اصل، ومن فروعنا کل بر، اور ہر بر ہماری فرع۔ وَمِنَ الْبِرِّ التَّوْحِید، فرماتے ہیں توحید بھی بر ہے۔ ہر شخص سے نقوی صاحب ہضم نہیں ہوئی بات، علم میں ہے میرے۔ وہ توحید ان کی فرع ہے، اللہ ان کی فرع نہیں۔ یعنی خدا کو ایک کہنے والا عقیدہ ان کی فرع ہے۔ سمجھ میں آگئی بات یا نہیں؟ جی تم نے تو توحید کو اصول دین میں رکھا۔ نہیں ایسے کام نہیں چلنے کا۔ رعایت کے زمانے گئے، میں نے رات بتایا تھا، چاند تارے جڑ گئے، مہتاب ولایت کے ظہور کے دن اور قریب سے قریب تر ہو گئے۔ میدان رکھ فیصلے کر، یا جعفری مذہب چھوڑ یا جعفر صادق کے اصول اپنا۔ وہ کہتے توحید ہماری فرع ہے، تو کہتا ہے توحید اصل ہے۔ وَمِنَ الْبِرِّ التَّوْحِیدُ وَالصَّلَاةُ، فرماتے توحید بھی بر، صلاۃ بھی بر، والصیام روزہ بھی بر، وقظم الغیظ غصہ پینا بھی بر، والعفو عن المسیء گناہ گار کی مغفرت معاف کر دینا بر، والرحمت الفقیر فقیر پہ رحم کرنا بر،
وتعاہد الجار، ہمسائیگی کے حقوق کا خیال رکھنا بر، والاقرار بالفضل لأہلہ، ہر صاحب فضائل کے فضیلت کا اقرار کرنا بر۔ تو اب دین کے اصول 5 نہیں 14 ہیں۔ نا یہ ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہا تھا، آج وقت نہیں تھا اس نتیجے کا، لیکن اب میری مجبوری ہے، میں کیا کروں۔ چلیے، رسول کو تم نے مان لیا، نبوت کو اصول میں رکھ کے، سر اٹھانا اور مولویوں لے جاؤ علماء تک غضنفر کا یہ سوال۔ 12 امام تم نے مان لیے امامت کے سہارے، بطول کہاں گئی؟ نہیں، یا تو آج کے بعد 14 معصوم کہنا چھوڑو، ورنہ دکھاؤ سیدہ اصول دین میں کہاں ہے۔ اور سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ حالانکہ یہ تو وہ بڑی اصل ہے دین کی کہ نبوت کو کھڑا کر دیتی ہے، امامت کو پیچھے چلاتی ہے۔ یہی رک جاؤ، یہی رک جاؤ، چلو بنانے ہیں نا دین کے اصول۔ آؤ، صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ فوراً نقوی صاحب سورہ احزاب کی آیت آگئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو کچھ میرا رسول کرے وہی دین ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کا فیصلہ ہے حضور، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول میں خوبصورت اسوہ ہے تمہارے لیے، جو یہ کرے وہی دین ہے، جس کے دروازے پہ یہ رک جائے۔ کلیجہ پھٹنے والا ہے اور کون اڑ جانے والا ہے مجھے پتہ نہیں، جو مقام او ادنا تک بغیر اجازت جاتا ہے، اس کی دہلیز پہ کیوں رک جاتا ہے؟
میں نے غلط تو نہیں کہا؟ جو اودنا تک بغیر اجازت چلا جاتا ہے وہ اس کی دہلیز پہ رک جاتا ہے، جس کی دہلیز کا پایا عرش سے فزوں ہے۔ وہ نہ تمہارے اصول میں کہیں نظر آتی ہے، نہ تمہارے فروع میں کہیں دکھائی دیتی ہے۔ نہ ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی مینڈک ٹرانے لگے کہ چونکہ بی بی حجت نہیں ہے اس لیے اصول میں نہیں۔ سارے اٹھا جاہل ملا، سرکار عسکری فرما رہے ہیں نحنو حجت اللہ علی الخلق و فاطمہ حجت اللہ علینا، فرمایا ہم اللہ کی مخلوق پر حجت، فاطمہ ہم پر۔ وفاطمۃ حجت اللہ علینا، اور فاطمہ ہم پر بھی خدا کی حجت۔ حجت اصول میں ہے، حجتوں کی حجت کیوں نہیں؟ اور کوثر میرے رسول کی بخشش کا نام ہے، جنت علی کے ستارے بابر کی ہے سگار، اور کوثر تیرے رسول کی رنجش کا نام ہے۔ بلند سے بلند تک نعرہ علی۔ دین کا ایک نام میں نے چھپا لیا تھا تم سے، آج بتاؤں؟ سورہ بینہ۔ کون سا سورہ؟ اللہ اکبر۔ عربی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور ویسے بھی 14 کر رہی ہے۔ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ فرمایا بس لوگوں کو میں نے حکم یہ دیا ہے کہ اخلاص سے اللہ کی عبادت کریں، صلات کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، یہی تو قیمہ کا دین ہے۔ نہ دین مذکر لفظ ہے، ذالکہ اسم اشارہ مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ اگر دین کی صفت تھی تو پھر ہوتا ذالکہ الدین القیم۔ تذکیر کے سارے صیغے استعمال کر کے آگے تانیث کا کیوں ہے؟ ذالکہ الدین القیمہ، یہ قیمہ کا دین ہے۔ وقت نہیں، میں نے تو آگے جانا ہے نا۔ سرکار صادق سے پوچھا گیا کیا ہے قیمہ؟ قال ہی فاطمہ۔ تو کہا میری جدہ معظمہ کا نام ہے۔ تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں یہ فاطمہ کا دین ہے۔ کے بیٹے کا دین ہے، جس کا اپنا دین ہے۔ وہی نہیں شامل۔ تھک گیا تو بس کروں۔
نماز پڑھتے ہو؟ کون سا سورہ پڑھا تھا آج نماز میں؟ نقوی صاحب، بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے یہ حدیث، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ جاگنا خدا کے لیے جاگنا۔ اس کے بعد اختیار نمازی کو مل گیا کہ اس کے بعد کی سورت جو جی میں آئے پڑھ لے، اگر فاتحہ نہیں پڑھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ کیا راز ہے اس میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پوری سورہ فاتحہ پہ بحث کروں تو پھر شاکر کو ایک اور اشارہ کرانا پڑے گا، اور کہاں تک کرے گا؟ آپ تاریخ اعلان کریں، میں حاضر۔ بھئی یہ نجف والے سے مانگو ورنہ خزانے ختم ہو جائیں گے، یہ خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں جناب، سارے اٹھانا میری طرف دیکھنا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کسی نے کہا دکھا، کسی نے کہا ثابت قدم رکھ، بس اتنا ہی اختلاف ہے، باقی اتفاق ہے۔ دکھا صراط مستقیم، ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر، ان لوگوں کی صراط پر جن پر تیری نعمتیں ہیں، غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب ہے، جو مغضوب ہیں ان کا راستہ نہیں، اور جو ضالین ہیں ان کا بھی نہیں۔ چلو میں خاموش ہو جاتا ہوں، تم سوچ لو۔ اچھا، ایک اس بات ہے، دو نفی ہیں۔ جن پر نعمتیں عطا ہوئیں ان کا راستہ تو میں سے کون نہیں جانتا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو جنہیں نعمتیں ملی وہ ہے غدیر خم والا، اور مغضوب نہیں، غضب والے نہیں۔ شاکر کھلوا کھڑکیاں، دریچے ذہن کے میں کھودا ہوں، ورنہ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، دنیا سے جانے سے پہلے تیرا رسول کہہ رہا ہے رضا فاطمۃ الرضاوی۔ فمن ارضاها فقد ارضانی ومن اغضبها فقد اغضبنی۔ فاطمہ کی رضا میری رضا، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو۔ فاطمہ کا غضب مل جاتا ہے غضب اللہ سے، تو پروردگارا فاطمہ کے غضب سے بچانا۔ دین قیمہ سے لے کر غضب کے بچنے تک فاطمہ ہی فاطمہ۔ یہ نہ تیرے اصول میں شامل، نہ فروع میں۔ اچھا نہیں، پہلے سوچ لو، رٹ کے مجھے نہیں بیٹھنا ہوتا، میں نے تو چلنا ہوتا ہے تمہارے رابطے تک۔ جب تک رابطہ بحال رہے میں چلتا ہوں، اور جب دیکھوں کہ رابطے کی ڈوریں سمٹ رہی ہیں میں بھی اپنا بیان سمیٹ لیتا ہوں۔ وقت ہے ابھی سوچ لو۔ نعرہ تکبیر،
اتنا بلند نعرہ لگائیں جتنا رب علی بلند ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے دلوں کی مودت کے جام چھلکاتے ہوئے نعرہ حیدری. بے شجرے والوں کو ان کا عکس دکھانے کے لیے علی کا نعرہ ایسے بلند کریں اپنے شجرے تلاش کرنے لگیں. نعرہ حیدری. مقصرین پہ تا قیامت لعنت، مقصرین پہ تا قیامت لعنت. نعرہ حیدری. چلو تم نے جو بنائے انہیں کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. اصول دین کتنے؟ پہلی ماشاءاللہ یعنی ایک اللہ کو ماننا. یہ بھی غلط مانا ہے، یعنی کہیں دو اللہ بھی ہیں ان کو نہیں ماننا. یوں کہا کرو اللہ کو ایک ماننا. ایک اللہ کو ماننا کیا ہوا؟ جیسے بھائی ہم تو ایک ہی عالم کو سنتے ہیں، یعنی ہیں تو دوسرے بھی صحیح. ہم تو ایک نہیں، ایک اللہ کو نہیں، اللہ کو ایک ماننا. توحید کیا ہے؟ پہلے بھی بہت کوئی اشارے دے چکا ہوں. نقوی صاحب آج قرآن سے پوچھتے ہیں توحید کا تصور وقار نقوی کیا ہے؟ جاگنا. چلے تو نہیں گئے ہو؟ سورہ بنی اسرائیل بخاری صاحب کون سا سورہ؟ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اذا ذکرت ربک وحدہ فی القرآن ولوا علی ادبارہم نفورا. اے میرے حبیب جب بھی تو اپنے رب کی توحید بیان کرتا ہے کافر دور بھاگ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب بھی تو اپنے رب کی وحدت کا توحید کا اعلان کرتا ہے ولوا علی ادبارہم نفورا، فوراً ہی بھاگ جاتے ہیں. میں نے تو کبھی تبلیغ کے وقت کافروں کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا. سارے علم میرے بغل میں دے دے اور قرآن میرے سر پہ رکھ. جھوٹ بولوں تو فاطمہ کے غضب کا شکار ہو جاؤں. اس سے بڑی بددعا منبر پہ بیٹھ کر کوئی اپنے آپ کو نہیں دے سکتا. اور اس قسم پر بھی جو شک کرے اس حرامی کے اپنے لہو میں شک. قرآن کے وارث ہونے کا اس کا مقصد ہے اذا قرأت بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجہر. اے رسول جب تو اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھتا ہے کافر بھاگ جاتے ہیں. نہ کیا بسم اللہ کے ہاتھ میں سوٹا ہے کوئی؟ مولا کیوں بھاگتے ہیں؟ کہا غزل فر جاہل نہ بن، بسم اللہ شروع ہوتی ہے بے سے، بے کا نقطہ ہے علی. کیا نتیجہ کیا نکلا؟ جب تو علی کی دھمکی دیتا ہے، جب تو انہیں علی کی تلوار سے ڈراتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں. ذکر علی کا اللہ کہتا ہے جب تو توحید بیان کرتا ہے علی کے ذکر کا نام توحید. یہ سن کے کون بھاگتے ہیں؟ کافر. یاد رکھنا علی کے ذکر سے بھاگنا شیوہ مومن نہیں، شیوہ کفار ہے.
کچھ پلے پڑا یا سر سے گزر گئی بات؟ تو نقوی صاحب توحید کیا نکلی؟ آؤ اور آیت پڑھوں، سورہ زمر، اِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اللہ اکبر، فَاشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ فرمایا جب اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے تو جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب غیروں کا ذکر ہوتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کے چہرے حشاش بشاش۔ عزت حیدر کی قسم، اس کے بارے میں بھی تفاسیر اہل بیت میں یہی لکھا ہے کہ جب علی کے فضائل پڑھے جائیں چہروں پہ شکنیں، نہیں پالنے والے، آخر یہ مجموعہ پوچھنا چاہتا ہے، سامعین کا سوال ہے، انگلیاں علی کے فضائل سے کان میں ڈالیں، تو کہتے ہیں میری توحید سے کان بند کیے، چہرہ علی کے ذکر پہ بگڑے، تو کہتا ہے میری توحید سے، بات علی کی ہے، امامت بول، توحید کیوں؟ آواز کو دادا غزل فر جاہل نہ بن، کوئی براہ راست تیری بے عزتی کرے وہ بھی تیری توہین، جو تیری تصویر کی بے عزتی کرے۔ اب تھک گئے، سمیٹ رہا ہوں میں، کیا گارنٹی ہے کہ نہیں تھکے؟ بے روزگاروں کو عزت ملے گا، بے اولادوں کو اولاد ملے گی، جیسے امام زمانہ اپنے جد پاک کا نعرہ چاہتے ہیں، مل کے امیر المومنین کا، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 پاروں میں، غدیر کے اشاروں میں، قدرت کے نظاروں میں، اگر تو ہے میں رونا قبلہ صاحب کا، اگر علی ہی نعرہ آنا چاہیے، امیر المومنین کا، امام المتقین کا، قاتل عمر منظر کا، فاتح خان و خیبر کا، مولا شکرین کا، ابی اسکر حسین کا، دماد رسول کا، شور قتول کا، مولا کمبر کا، نفس پیغمبر کا، ناطق قرآن کا، کل ایمان کا، مولا سلمان کا، مشکل کشائے دو جہان کا، تسلیم منار شوہر کا، حیدر کرار کا، پیارے برار کا، پیروں کے پیر کا، جناب امیر کا، جناب امیر کا، سب کے اولا کا، پیغمبر کے مولا کا، ولیوں کے ولی کا، خدا کی قسم جس کو علی نے زبان دی ہے وہ دل کی تہ گہرائی نظارے کا جواب دے گا، ولیوں کے ولی کا، اب میرے بدر سے لے کر یہاں تک ولیوں کے ولی کا، مولا علی کا نعرہ ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ بات علی کی، اللہ کہتا ہے میری توحید ہی نہیں مانی، تو توحید کے پردے میں تو علی ہے، اسی کو حق ہے ایک اللہ کہنے کا۔ رب کعبہ کی قسم، نقوی صاحب حدیث ہے، رسول نے کہا یا علی جو تجھے ولی نہ مانے کانا اتخذ مع اللہ الہا آخر، وہ دو خدا مانتا ہے۔ جو تجھے ولی نہیں مانتا اس کے دو اللہ، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ایک اللہ نے تو ولی تجھے بنایا،
جو ایک ہے اس نے تو تجھے ولایت دی، تو جو تیری ولایت کا منکر وہ تیرا منکر تو نہیں۔ اسی طرح سورہ سبا میں آیت ہے مولانا، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، کہہ دو میں تو تبلیغ ہی وحدت کی کرنے آیا ہوں۔ اور تفاسیر اہل بیت میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہی کچھ پڑھا میں نے کہ انما اعظکم بولایت علی ابن ابی طالب، میں علی کی ولایت بتانے آیا۔ آنکھیں کھولو، سر اٹھاؤ، یہ توحید ہے۔ دوسری اصل کیا ہے؟ عدل۔ یہ جن علماء اعلام نے یہ چیزیں بھی بنائی ہیں تو کچھ سوچ کے بنائی ہیں، یعنی باقی صفتیں چھوڑ کے عدل کیوں؟ عدل کیا ہے؟ میں اب دیکھ رہا ہوں ایک ایک چہرے کو، کہیں دھڑکنے بے ربط ہیں، کہیں اجلت ہے کہ جلدی پتہ چلے عدل کیا ہے، کہیں سوچے ہیں اور کہیں کچھ اور بھی ہے۔ بہرحال نہیں ہے وقت تمہارے پاس، گھر سے فالتو میں بھی نہیں ہوں۔ نتیجہ سنو، جا رہا ہوں میں سورہ نحل، حالانکہ میرے سامنے آیتوں کی قطاریں ہیں اس وقت، مگر میں صرف ایک پڑھ رہا ہوں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، فرمایا اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کو اختیار کرو، احسان کو اختیار کرو۔ قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا عدل کیسے کرنا ہے، احسان کس پر؟ فرمایا پہلے عدل اور احسان کو سمجھو تو صحیح، عدل ہے کیا، احسان کیا ہے؟ مولا فرمائے العدل رسول اللہ والاحسان امیر المومنین۔ عدل رسول، احسان علی۔ جی صرف نبوت اگر رکھی جائے تو پھر اس وقت نبی پہ ایمان لانا پڑے گا جب اس نے اعلان نبوت کیا۔ اس سے پہلے جو حقیقت محمدیہ کے کروڑوں زمانے ہیں اس کا ایمان کہاں گیا؟ اسے عدل کے گھونگھٹ میں چھپایا گیا۔ عدل کہتے کس کو ہیں؟ ایتاؤ کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا عدل ہے۔ جو انسان نظر آ رہے ہیں دنیا میں میرے نبی کے صدقے، جو سور بن گئے میرے نبی کی وجہ سے، جو شے پاکیزہ ہے اقرار کے سبب، جو شے نجس ہے انکار کے سبب۔ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑو، نگاہیں میری طرف، سوال ہے تو مجھ سے کرو، آپس میں سرگوشیاں نہیں چلیں گی۔ حقدار کو حق دینا عدل، اور عدل ہے رسول۔ حق سے زیادہ دینا احسان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور احسان علی، یعنی دوسرے لفظوں میں علماء کرام فیصلہ یہ ہوا حق کے مطابق دینا شیوہ نبوت، حق سے زیادہ نواز دینا شیوہ امامت۔ یہی تو وجہ تھی جب نبی سے راہب نے بیٹے مانگے، کہا لکھے ہوئے ہی نہیں ہے۔
حق کے مطابق لینا ہے. نبوت کے دروازے پہ رک جاؤ, مت جاؤ علی کے دروازے پہ. جس دن میں تمہیں کہوں علی سے مانگو, میرے نطفے میں شک کرنا, لیکن حلال کے بننا, لینا حق کے مطابق. نہیں, اگر اندر سے نبوت کی آواز آئے تیرا حق فاقہ ہے, پھر فاقہ کر. اگر آواز آئے تیرا حق جہنم ہے, چلا جا. اگر جنت کی خواہش ہے, یہ حق نہیں, یہ حق سے زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ تو جو اصول تم نے بھی بنائے, اس میں کیا ہے؟ یہ خاندان نظر آ رہا ہے. توحید میں علی, عدل میں رسول, نبوت کی کان کون ہے؟ نہیں, یہ تو وہی بات ہے بخاری صاحب, مجھے کان سے نمک لینا ہے, کان سے دشمنی. اور چلے گئے ہو, بیٹھے ہو, مجھے نہیں پتا تم میں کتنے سوچنے والے, کتنے ماننے والے, کتنے جلنے والے, کتنے ٹھنڈک محسوس کرنے والے, کتنے اپنے, کتنے بیگانے. میں نے کہے ہیں یہ جملے جبریل سے تعارف کراتے ہوئے, ہم اہل بیت النبوت و مازن الرسالت. یہ رسالت نبوت کی کان ہے, جو چیز نکلی اسے اصول میں رکھ لیا, کان کا ذکر ہی نہیں کیا. امامت کیا ہے؟ نہیں, الگ کر دو بطول کو اور دو ایک امام مجھے. تمہارے معصومین نے فرمایا جو کام سنگ موسیٰ کرتا تھا وہی کام فاطمہ نے کیا. سنگ موسیٰ سے 12 چشمے رزق کے پھوٹتے تھے. اللہ اکبر. اور اس سے امامت کے چشمے پھوٹے. قیامت کیا ہے؟ ہوتی ہی نہ اگر فاطمہ کے منکر کا حساب نہ ہوتا. قبل اس کے کہ واقعی میں تمہارے دم اکھڑ جائیں اور تم تھک جاؤ, سمیٹ لیتا ہوں میں بیان کو. کچھ نہ پڑے پلے نقوی صاحب اگر کسی کے, بس ظہیر بھائی اسی کو ہی اصول اپنا لیا جائے. جو میرا رسول کرے وہی دین ہے. جو کام رسول کرے اسے دین سمجھو. پھر کوئی مولوی کہے یہ خلاف شریعت ہے, پھر حق ہے اس کے جبڑے چیر دو کہ حرامزادے یہ تو دین ہے, خلاف شریعت کیسے. اور جو کام رسول نے نہیں کیا جو کرے اس کے بھی جبڑے چیر دو. جس کا احترام رسول کرے اس کا احترام دین. جس کے احترام میں رسول سجدے سے سر نہ اٹھائے
اب شیعہ ہو یا سنی، تمہیں اپنے اپنے کلمے کی قسم جواب دو. جب حسین پشت پہ سوار ہوئے، رسول نے حسین کو روکا یا نماز کو؟ حسین کو دھکا دیا یا نماز کو انتظار کروایا؟ او اندھیری گلی کی اندھی پیداوار، کبھی بھی ذکر حسین سے نماز کو نہ لڑانا. چلے تو نہیں گئے ہو؟ جس کی نبی رکاب تھامے، اس کی تعظیم کو دین کہو. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ باہر والوں تم بھی، گلی والوں تم بھی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر بندہ اپنی اپنی لوح دل پہ لکھے. آؤ، منبر کی بات ہے، جس جس مسلک سے تعلق ہے تمہارا، جاؤ اپنے اپنے مسلک کے علماء سے پوچھنا. زندگی میں کتنی مرتبہ رسول نے اپنی مسجد میں علی کے فضائل کی حدیثیں بیان کی یا علی کہہ کر؟ آٹھ 800 سے زیادہ حدیثیں ہیں. یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انت منی میں منزلت ہارون، ایسی یا علی میں جس میں کہا گیا 800 سے زیادہ. بانی شریعت کو یہ نظر نہیں آیا کہ میں مسجد میں یا علی کہہ رہا ہوں، کہیں مسجد کا احترام تو مجروح نہیں ہو رہا؟ تو پھر نہ کہنا کہ مسجد میں علی کا ذکر نہیں ہو سکتا. جو رسول کرے وہ دین ہے. نہیں، فیصلہ تم دو گے. میں تم سے زیادہ کھاتا ہوں، میں اکیلا بولوں، تم ایک جملہ بھی نہ بولو. اللہ کہہ رہا ہے جو رسول کرے وہ دین ہے. تو جو رسول کے کیے کے الٹ کرے وہ بے دین ہے نا. رسول بطول کے دروازے پہ رکتا ہے، کوئی ایسے چلا جائے ایسے نا. رسول مسجد میں ذکر علی کرتا ہے، جو اسے بدعت کہے. رسول کہہ رہا ہے ذکر علی عبادہ، جو باطل کہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی 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 حق، 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 علی حق.
نام علی کو عبادت میں باطل کہنے والوں پہ تا قیامت لعنت، تا قیامت لعنت، علی کے دشمنوں کی نسلوں پہ تا قیامت لعنت۔ علی رسول نے جو مطلق کہہ دیا کہ ذکر و علی عبادت، نہیں واجب تھا اس پر آگے کہنا الا فی صلاۃ۔ جی واجب تھا، ورنہ ترک واجب کیا صاحب شریعت نے، جیسا کہ حدیث ہے یا علی انت شریکی فی کل شیء الا النبوۃ، اے علی تو ہر شے میں میرا شریک ہے سوائے نبوت کے۔ تو اسی طرح واجب تھا رسول کہتے علی کا ذکر عبادت ہے سوائے نماز کے۔ سن علی اگر حق کے پیچھے چل جائے تو پھر علی نہ رہا۔ علی کا حق کے پیچھے چلنا جلی کا حق کے پیچھے چلنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بھائی جو نہیں؟ او بھائی میرے، تو نام لینے پہ پریشان ہے، نماز میں علی کا ذکر کر تو عبادت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، مگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور میں کہتا ہوں نبی شاہ کہاں کھو گئے؟ قبلہ آپ کے خیال میں خوشی ہوگی یا میں ماروں گا؟ میرا خیال تھا۔ بس یہی کچھ حقیقت ہے، جو رسول نے کیا وہی دین ہے۔ تھوڑا سا راستہ میں نے بتا دیا، بس اسی پہ سفر کرتے رہنا۔ جو رسول نے کیا وہی اصل دین ہے، اور جو رسول نے نہیں کیا وہ بے دینی تو ہے، دین نہیں۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ پلے پڑا یا وقت ہی گیا؟ ہاں جس طرح جو کچھ رسول نے اپنی زندگی میں کیا، 23 برس میں، وہ سارے کا سارا حسین نے کیا ایک دن میں۔ اور سرکار قاسم کا عقد بھی
उसी सिलसिले की कड़ी है। जैसा कि शाकिर रिजवी ने ऐलान किया है, माह श्याम में इंशाअल्लाह पूरी एक मजलिस इसी मसले पर होगी और मैं आपको दलाइल काहिरा के अंबार से बताऊंगा कि आखिर करबला की दहशतनाकियों में हुसैन को शादी की क्या जरूरत पेश आई। फिलहाल बस इतना ही ज़हन में रख लो, बल्कि मैंने अभी भी बात अधूरी की है। आदम से हुसैन के नाना तक, अली से हसन तक तमाम हुज्जतों ने जिस जिस चीज को कौलन बताया था, मैदान करबला में उस चीज को हुसैन ने अमलन बताया। अल्लाह अकबर। और जो बिरादरान अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं यहाँ, उनसे कह रहा हूँ जाकर उलमा से पूछ लेना, अपने उलमा से पूछना, किसी साहिब इल्म से पूछना, जो रसूल करे वो दीन है। अपने उलमा पे फैसला छोड़ देना कि करबला में अगर रसूल ने खुशी मनाई है तो खुशी मनाया करें, और अगर गेसुए रिसालत में करबला की खाक थी, अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुलिल्लाह, तो फिर हुसैन के गम में गरीबान फाड़ना बिदअत नहीं, फिर ऐन दीन है। बस तवज्जो हो गई तुम्हारी? तुम्हारी आंखों के बादल बरसने को बेताब हैं। एक हद दो जुमले कहकर मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं, बगैर किसी तमहीद के। जिस लम्हे, क्योंकि मौला की शबी है, मातमदारी है, तो दो जुमले बीमार करबला के जख्मी बाबा के बारे में कहना है मुझे। घोड़े की जीन छोड़ी है जब हुसैन ने, और ये मैं आपको कई मजालिस में बता चुका हूं कि आज भी नहर अलकमा के किनारे मकाम साहिबुज़्ज़मान है। गैबत सुगरा के ज़माने में तुम्हारा 12वां इमाम ज़ियारात पे जब तशरीफ लाता था, हर जगह पानी रोते, यहाँ पानी लहू में ढल जाता, यहाँ खून रोया करते। मौला के नायब सवाल करते, मौला पहले पानी रोते रहे, यहाँ खून क्यों? रो के फरमाते, हुना सकत जद्दी मिन ज़हर जवादिही, फरमाया मेरे जख्मी दादा ने यही घोड़े की जीन छोड़ी। अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुलिल्लाह। जीन से गिरने से लेकर शहादत तक, ये देखो मैं पहले हाथ जोड़ता हूं हर अज़ादार के आगे, अपनी माओ बहनों बेटियों के आगे भी, क्योंकि हुसैन को रोने वालों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। अगर चोट लग जाए तो अपनी कौम का खादिम समझ के माफ कर देना, लेकिन मसाइब छुपाने का जुर्म भी मैं नहीं कर सकता। घोड़े से गिरने से लेकर शहादत तक 3 मरतबा तेरे जख्मी मौला को गश आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुलिल्लाह। अगर फिक्र तुम्हारी समझ में आ गए तो कब्र में भी मातम करोगे। ये मेरा मिंबर हुसैनी से वादा है। पहला गश जब जीन से गिरे, घोड़े की ठोकर से नहीं गिरे थे लाहौर वालों, मुझे माफ कर देना, घोड़ा तो दौड़ रहा था अपनी रफ्तार में। सालेह बिन वहाब मुज़नी ने यहां नेजा मारा, नेज़े की ज़रब खा के हुसैन ने जीन छोड़ा। अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुलिल्लाह,
العظمت للہ، العظمت للہ۔ میں تمہیں صرف دعائیں دے سکتا ہوں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں کسی اور غم میں کبھی نہ روئیں۔ صلہ شام والی بی بی کے پاس تمہارا موجود ہے، یقیناً پردے داروں میں شام والی موجود ہے، میرا ایمان بھی ہے اور عالمانہ تحقیق بھی، اسی کو گواہ بنا کے فکرہ پیش کر رہا ہوں۔ غش میں تھے اور تمہارا 12واں لہو روتا ہی اس لیے تھا کیونکہ نائب پوچھتے تھے مولا گرے یہاں، گلا مقتل میں کٹایا، اس جگہ سے مقتل تو کافی دور ہے، گھوڑے سے گر چکے تھے، زخم ہزاروں تھے، وہاں تک پہنچے کیسے؟ فرمایا کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی گر پڑتے، اللہ اکبر، کبھی کوہنیوں کے بل چلتے، ابھی کچھ دور تھے، پھر گرے اور باقی فاصلہ شمر نے پورا کرایا۔ اللہ اکبر۔ عالم غش میں وہاں جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے اور پتھر کا جگر نہیں، اس کے لیے ہے میرا جملہ، بلکہ پتھر بھی ہو تو پھٹ جائے گا، بے شک قابو کرو، سنبھالنے کی کوشش کرو۔ غش میں ہے صغرا کا بابا، لاکھوں کی ہمت نہیں ہو رہی حلقوں میں شبیری پہ خنجر رکھنے کی، کہیں زندہ نہ ہو۔ فوج شام میں مشورے ہو رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں مر چکا ہے حسین، کچھ کہتے ہیں نہیں زندہ ہے، قریب گئے تلوار ابھی ہاتھ میں ہے۔ عمر بن سعد لین نے کہا طریقہ میں بتاتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ حسین زندہ ہے یا مر گیا، سیدو آپ مجھے معاف کر دینا۔ کیا طریقہ؟ فرمایا ایک دستہ گھوڑے دوڑائے خیموں کی طرف اور اونچی آواز میں اعلان کرو کہ زینب کے خیمے لوٹ لو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ حسین زندہ ہے یا نہیں۔ اور لاہور والوں آواز کا پڑھنا تھا کہ غش کے عالم میں حسین اٹھے، آواز دی عباس عباس تو کہاں سو گیا، زینب کے خیمے لوٹے جا رہے ہیں، اکبر تو سو گیا، زینب کے خیمے کو ہجوم نے گھیر لیا۔ ماتم حسین۔